الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ فارسی قواعد و انشاء کے 3 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل چوتھا سبق پڑھیں گے۔ جو اس سے پہلے والا سبق تھا اس میں ہم مرکب کے تعلق سے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اسے کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو، بنا ہوا ہو، اسے مرکب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً مرکب مفید، مرکب غیر مفید، یا پھر یہ کہیں کہ مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنا ہو۔ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مرکب ناقص کی دوسری قسم یعنی مرکب توصیفی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 4، مرکب توصیفی۔ سب سے پہلے مصنف مرکب توصیفی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مرکب توصیفی جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جو صفت اور موصوف سے مل کر بنا ہو، صفت اور موصوف سے مرکب ہو، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ جیسے جامع سفید، آب شیریں۔ جامع سفید یعنی سفید لباس، آب شیریں یعنی میٹھا پانی۔ تو یہاں پہ جامع سفید یہ موصوف صفت سے مل کر بنا ہے، جامع یہ موصوف ہے، سفید اس کی صفت ہے، اور آب شیریں، آب یہ موصوف ہے، شیریں اس کی صفت ہے۔ اب مرکب توصیفی کی تعریف میں مصنف نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے صفت اور ایک ہے موصوف۔ تعریف کیا بیان کی کہ جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ اب صفت کسے کہتے ہیں، موصوف کسے کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو بیان نہیں ہوا، کیا گیا بیان تو نہیں ہوا اس سے پہلے کہ صفت کسے کہا جاتا ہے، موصوف کسے کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف صفت اور موصوف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی کی اچھائی، برائی یا کیفیت بیان کی جائے۔ جس لفظ کے ذریعے سے کسی کی اچھائی بیان کی جائے یا برائی بیان کی جائے یا کیفیت بیان کی جائے اسے صفت کہیں گے۔ جیسے کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ جیسے زید، جیسے اچھا زید یا برا زید، تو اچھا زید کہیں گے تو یہاں پہ اچھے کے ذریعے سے زید کی صفت بیان کی گئی ہے، برے کے ذریعے سے زید کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی زید کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اور جیسے بڑا زید، تو یہاں پہ لفظ بڑا کے ذریعے سے زید کی کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تمام یعنی اچھا، برا اور بڑا، یہ سب کیا ہیں، صفت ہیں۔ یہ سمجھیں کہ جس لفظ کے ذریعے سے کسی کی اچھائی کو بیان کی جائے یا برائی بیان کی جائے یا کیفیت بیان کی جائے وہ صفت ہے۔ جیسے دیکھیں جامع سفید میں جامع کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کیسا لباس، سفید لباس، تو اس کی کیفیت بیان ہو گئی۔ اب پانی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، آب شیریں، کیسا پانی یعنی میٹھا پانی۔ تو شیریں جو ہے یہ صفت ہے، کیونکہ شیریں کے ذریعے سے پانی کی ایک کیفیت یعنی میٹھے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب موصوف کی تعریف کر رہے ہیں۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی صفت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کریں گے وہ موصوف ہوگا۔ جیسے آب شیریں میں آب کی یعنی پانی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو آب یعنی پانی یہ موصوف ہے۔ جیسے بیان کر رہے ہیں، جیسے جامع سفید میں جامع موصوف اور سفید یہ صفت ہے۔ جامع سفید میں جامع موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسا لباس، سفید لباس، تو سفید یہ کیفیت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ صفت ہے، اور جامع یہ موصوف ہے۔ فارسی میں اکثر موصوف پہلے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ فارسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت بعد میں ہوتی ہے۔ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہیں اچھا آدمی، برا آدمی، بڑا آدمی، سفید لباس،
یا میٹھا پانی، تو یہاں دیکھیں اچھا ہونا، برا، اچھا، برا، بڑا، سفید، میٹھا، یہ سب کیا ہے؟ صفت ہیں، اور یہ سب پہلے آ رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اردو میں جو صفت ہیں یہ پہلے آتی ہیں، اردو میں صفات پہلے آتی ہیں اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اب یہاں سے وصفیت کی علامت بیان کر رہے ہیں، یعنی جہاں پہ اس طرح کی علامت ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ مرکب توصیفی ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے، یہاں پہ جو ہے نا ایک اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وصفیت معلوم ہو جائے گی کہ یہاں پہ وصفیت ہے، موجود ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وصفیت کی علامت کیا کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 کسرہ، نمبر 2 یائے مجہول، نمبر 3 حمزہ مکسور۔ کسرہ جیسے آب شری میں دیکھیں، آب شری میں آب کے نیچے کسرہ ہے تو یہ وصفیت کی علامت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ وصف بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ مرکب توصیفی ہے، کسرہ کا ہونا، جیسے آب شیریں۔ یائے مجہول جیسے خدائے بزرگ، تو یہاں پہ دیکھیں خدائے بزرگ، خدا کے آخر میں یائے مجہول لگایا گیا ہے، خدائے بزرگ۔ اس کے بعد ہے حمزہ مکسور۔ حمزہ مکسور کی مثال دیکھیں، جیسے جامع سفید، جامع سفید میں حمزہ ہے، حمزہ مکسور۔ تو یہ جو ہیں تینوں وصفیت کی علامت ہیں، کسرہ کا ہونا، یائے مجہول کا ہونا، حمزہ مکسور کا ہونا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے، صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے، یعنی فارسی میں صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے، اور اس صورت میں موصوف کے آخر میں زیر یعنی کسرہ لاتے ہیں۔ جب صفت موصوف کے بعد آتی ہے تو اس صورت میں موصوف کے آخر میں کسرہ لاتے ہیں، زیر لاتے ہیں، جیسے آسمان کبود یعنی نیلگوں آسماں، آسمان کبود یعنی نیلگوں آسماں، قصر بلند یعنی اونچا محل، تو قصر کے آخر میں کسرہ لائیں گے، اس طرح آسمان نیلگوں میں آسمان کے آخر میں کسرہ لائیں گے۔ اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر موصوف کے آخر میں واو یا الف ہو تو اس پر یا بڑھا دیتے ہیں، موصوف کے آخر میں اگر واو ہو یا الف ہو تو اس کے آخر میں یا بڑھا دیتے ہیں، یا مجہول بڑھا دیتے ہیں، جیسے روئے زیبا، دیکھیں روئے زیبا اصل میں کیا ہے؟ روح ہے، روح کہتے ہیں چہرے کو، کیونکہ اس کے آخر میں واو ہے اسی وجہ سے یا بڑھا دی گئی، تو روئے زیبا کا معنی ہے چمکدار چہرہ، روئے زیبا چمکدار چہرہ، روشن چہرہ۔ دوسری مثال ہے خدائے بزرگ، یہاں پہ آخر میں کیونکہ الف ہے اسی وجہ سے یا بڑھا دی گئی ہے، خدائے بزرگ یعنی بزرگ خدا۔ کبھی کبھی صفت موصوف سے پہلے آ جاتی ہے، فارسی میں عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صفت پہلے آ جاتی ہے فارسی میں اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ اردو میں تو ہمیشہ صفت پہلے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی فارسی میں بھی صفت پہلے آ جاتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ ایسی صورت میں، یعنی جس صورت میں صفت پہلے آ گئی ہو اور موصوف بعد میں آئے، ایسی صورت میں زیر یعنی کسرے کی ضرورت نہیں رہتی، جیسے بزرگ خدا، تو یہاں پہ کسرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مرکب توصیفی کے چند جملے، چند فقرے یہاں پہ دیے گئے ہیں، کچھ فقرے دیے گئے ہیں فارسی میں ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور کچھ فقرے ہیں جو کہ اردو میں ہیں، ان کا فارسی میں ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیں اردو میں ترجمہ کرو، سب سے پہلا جو فقرہ ہے وہ ہے مداد کوہتا۔ مداد کہتے ہیں پینسل کو، مداد کوہتا یعنی چھوٹی پینسل، مداد کوہتا یعنی چھوٹی پینسل۔ جانور وحشی، جانور یعنی جانور، وحشی یعنی جنگلی، جانور وحشی جنگلی جانور۔ سگ سیاہ، سگ کہتے ہیں کتے کو، سگ یعنی کتا، سیاہ یعنی کالا، سگ سیاہ کالا کتا، سگ سیاہ کالا کتا۔ انبائے ترش، انبا یعنی آم، ترش یعنی کھٹا، انبائی ترش یعنی کھٹا آم۔ کارد کند، کارد یعنی چھری، کند یعنی بھوتری یعنی بے دھار والی، سمجھیں اسے بھوتری کہتے ہیں۔
کارد کند یعنی بھوتری چھری، بیدھار والی چھری، کارد کند بھوتری چھری۔ مرد دلیر، مرد یعنی مرد، دلیر یعنی بہادر، مرد دلیر بہادر آدمی، بہادر مرد۔ سبوے کوہنا، سبو کہتے ہیں سبوے گڑھے کو، سبو کہتے ہیں گڑھے کو، کوہنا یعنی پرانا، سبوے کوہنا یعنی پرانا گڑھا، سبوے کوہنا پرانا گڑھا۔ مینائے منقش، مینا کہتے ہیں شیشے کے بوتل کو، منقش یعنی نقش و نگار والا، مینائے منقش یعنی نقش و نگار والا شیشے کا بوتل۔ چشمہ صافی یعنی صاف چشمہ، صاف پانی کا چشمہ، چشمہ صافی یعنی صاف چشمہ، چشمہ صافی صاف چشمہ۔ اس کے بعد ہے خامہ نو، خامہ یعنی قلم، نو یعنی نیا، خامہ نو نیا قلم، خامہ نو نیا قلم۔ سخن تلخ، سخن یعنی بات، تلخ یعنی کڑوی، سخن تلخ کڑوی بات، سخن تلخ کڑوی بات۔ اب یہاں پہ چند اردو فقرے دیے گئے ہیں، ان کی فارسی بنانی ہے۔ فارسی بناؤ۔ بڑی بہن، بہن کے لیے خواہر استعمال ہوتا ہے اور بہن کے لیے ہمشیر بھی استعمال ہوتا ہے، تو بڑی بہن اس کی فارسی بنائیں گے ہمشیر بزرگ یا خواہر بزرگ، ہمشیر بزرگ یا خواہر بزرگ یعنی بڑی بہن۔ اس کے بعد ہے بوڑھا باپ، بوڑھا کے لیے پیر استعمال ہوتا ہے، باپ کے لیے پیدر، تو بوڑھا باپ اس کی فارسی ہوگی پیدر پیر، بوڑھا باپ پیدر پیر۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کے لیے سرد استعمال ہوتا ہے اور خنک بھی استعمال ہوتا ہے، پانی کے لیے آب، ٹھنڈا پانی اس کی فارسی ہوگی آب سرد یا آب خنک، آب سرد یا آب خنک۔ چالاک لڑکا، لڑکے کے لیے فارسی میں پسر استعمال ہوتا ہے، چالاک کے لیے چابک، چالاک لڑکا اس کی فارسی ہوگی پسر چابک، چالاک لڑکا پسر چابک۔ اس کے بعد ہے خوبصورت عورت، خوبصورت کے لیے خوبرو استعمال ہوتا ہے، عورت کے لیے زن، خوبصورت عورت اس کی فارسی بنے گی زن خوبرو، خوبصورت عورت زن خوبرو۔ اس کے بعد ہے تیز چاقو، تو تیز چاقو کے لیے اس کی فارسی ہوگی چاقوِ تیز، تیز چاقو، چاقوِ تیز۔ نوعمر لڑکی، نوعمر کے لیے نوعمر بھی استعمال ہوتا ہے، نوخیز بھی استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے دختر، نوعمر لڑکی، دختر نوعمر، دختر نوخیز دونوں ہو سکتا ہے، دختر نوعمر بھی صحیح ہے، دختر نوخیز بھی صحیح ہے، نوعمر لڑکی۔ اس کے بعد ہے چوڑا کمرہ، چوڑا کے لیے کشادہ اور کمرہ کے لیے اطاق، چوڑا کمرہ اس کی فارسی ہوگی اطاق کشادہ، چوڑا کمرہ اطاق کشادہ۔ لنگڑا آدمی، لنگڑا کے لیے لنگ استعمال ہوتا ہے، آدمی کے لیے مرد استعمال ہوتا ہے، لنگڑا آدمی مرد لنگ، لنگڑا آدمی مرد لنگ۔ اس کے بعد ہے بھاری بوجھ، بھاری کے لیے گراں، بوجھ کے لیے بار، تو بھاری بوجھ اس کی فارسی ہوگی بارے گراں، بھاری بوجھ بارے گراں۔ اندھی عورت، عورت کے لیے زن استعمال ہوتا ہے، اندھی کے لیے نابینا، تو اندھی عورت اس کی فارسی ہوگی زن نابینا، اندھی عورت زن نابینا۔ سب سے آخری فقرہ ہے عقل مند مہمان، مہمان کے لیے مہمان، عقل مند کے لیے عاقل استعمال ہوتا ہے، عقل مند مہمان، مہمان عاقل، عقل مند مہمان، مہمان عاقل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔